بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے عربی کی تدریس میں ضمائر کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ ضمیر کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمیر اسم ہی کی ایک قسم ہے اور یہ عام طور پر اسم علم یا اسم ذات کے قائم مقام استعمال ہوتی ہے، یعنی جملے میں کسی جگہ پر اگر کسی کا نام آ گیا ہے تو بار بار اس شخص کا نام دہرانے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں یہ عام طریقہ ہے۔ زاہد پاکستان میں رہتے ہیں، وہ ایک اچھے آدمی ہیں، تو وہ کا لفظ جو ہے زاہد کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے ان ضمائر کا مطالعہ کیا تھا اور تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں۔ اس میں جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ دراصل ان ضمائر کا، ان ضمیروں کا مطالعہ تھا کہ جو مرفوع حالت میں آتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جملے کے آغاز میں سبجیکٹ یا مبتدا کی جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے اس طریقے سے بھی بیان کیا تھا کہ وہ کسی سے ملے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ فاصلے پر اپنی الگ حیثیت میں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان سب کی مثالیں بھی دیکھی تھیں کہ واحد کی شکل میں جب غائب ہوں، مخاطب ہوں، متکلم ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں، اور جمع کی شکل میں کیا ہوتے ہیں، مذکر کی شکل میں کیا ہوتے ہیں، مؤنث کی شکل میں کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ان کا مطالعہ کر چکے تھے مرفوع ضمائر کے حوالے سے۔ اب جو آج ہمیں نئی چیز پڑھنی ہے وہ اسی کا تسلسل ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ ضمیر اس دفعہ جو ہم پڑھیں گے تو وہ مرفوع نہیں ہوگی، بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ ضمیر مجرور حالت میں، حالت جری میں کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دو شکلوں میں، دو صورتوں میں حالت جری میں تصور کیا جاتا ہے، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر آنا چاہیے جب اسم دو جگہ پہ ہوگا۔ ایک اس وقت جب کوئی اسم مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، اور دوسرا اس وقت جب وہ کسی حرف جر کے بعد آ رہا ہو۔ مثال کے طور پر جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مضاف الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب دو اسما میں ہم نسبت یا تعلق بیان کرتے ہیں تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، تو کتاب اللہ میں کتاب اللہ ہی ہم اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے جو آخری لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے کتاب اللہ ہی، تو گویا کہ اس شکل میں ہمیشہ اسم کے نیچے زیر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب کسی اسم سے پہلے حرف جر آ جائے گا جیسے کہ من اللہ، تو اس شکل میں بھی اس اسم کے نیچے زیر آ جائے گا۔ تو یہ دو شکلیں ہیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے جب ضمائر بطور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں یا کسی حرف جر کے بعد آئیں تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حالت جری میں کہلاتے ہیں، اور حالت جری میں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیز ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیوں سمجھے جاتے ہیں، مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ ان کے اوپر اس طریقے سے زیر ضروری نہیں کہ لکھا ہوا ہو، یعنی ان کو سمجھا جائے گا کہ یہ اس حال میں ہیں۔ ان پر جو ہم نے کسی جر کی جو حالت ہوتی ہے، زیر ہونے کی جو حالت ہوتی ہے، وہ ہم کسی طریقے سے اس میں بیان نہیں کرتے، اسے بس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز تفصیل سے میں آگے کسی موقع پر اس کو بیان کروں گا، ابھی تو آپ سمجھ لیجیے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ضمیر مضاف الیہ آ رہا ہو یا اس سے پہلے حرف جر ہو تو یہ انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ حالت جری میں ہے۔ یہ متصل بھی کہلاتے ہیں ضمیریں، اور وہ اس وجہ سے متصل ہوتے ہیں کہ یہ عام طور پر پچھلے اسم یا حرف جر سے ملا کر لکھے جاتے ہیں، پچھلے اسم یا حرف جر سے ملا کے لکھے جاتے ہیں۔ جو مرفوع ضمائر تھے وہ الگ لکھے جاتے ہیں، یہ ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو اس بات کا آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے پہلے مرحلے پہ یہ بیان کیا ہے کہ ضمائر جب بطور مضاف الیہ استعمال ہوں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے۔ آپ اگر اس چارٹ کو دیکھیے تو اس میں غائب کا کالم ہے، غائب کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن، اور مخاطب ہے،
اسے انگریزی میں ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور متکلم اسے فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور ان کے نیچے جو ہے مذکر اور مؤنث کی تقسیم ہے، اور داہنے طرف کا جو پہلا کالم ہے اس کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع بیان ہوا ہے، اور اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ اسمہ، اسمہما، اسمہم، یعنی اگر واحد ہے مذکر کے لیے تو اسمہ، اگر دو مذکر ہیں اسمہما، اور اگر بہت سارے مذکر غائب ہیں تو اسمہم، اور اگر مؤنث ہیں تو پھر شکل یہ ہوگی اسمہا، واحد دو ہیں تثنیہ ہیں تو اسمہما، اور اگر جمع ہیں تو اسمہن۔ اب یہ تو غائب کا معاملہ تھا، اگر مخاطب کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس کا نام، یعنی تمہارا نام، ابھی تک تو ہم نے پڑھا ہے اس کا نام، اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا نام، تو ہم کہیں گے اسمو کا، مذکر کی شکل میں۔ اگر دو لوگ ہیں تو اسمکما، تم دونوں کا نام، اور بہت سارے لوگ ہیں تو اسمکم۔ اگر معاملہ مؤنث کو ہو تو پھر اسم کی، ایک خاتون سے ہم مخاطب ہو کے کہیں گے تمہارا نام، اگر ہم بیان کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے اسم کی، اور اگر دو خواتین ہیں تو اسمکما، اور اگر بہت ساری ہیں تو اسمکنہ۔ اسی طریقے سے اب متکلم کے اوپر آ جائیے تو اس میں پھر دو چیزیں ہوں گی، اسمی یعنی کہ میرا نام، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور اگر ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو مذکر ہو یا مؤنث ہو تب بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، اسمنا، ہمارا نام۔ تثنیہ کے لیے کوئی الگ سے اس میں لفظ استعمال نہیں ہوتا، اسمنا ہی تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا، اور یہی جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے جب ضمیر بطور مضاف الیہ آ رہی ہو، یعنی تعلق ظاہر کر رہے ہیں، اسم ہوں اس کا نام، تو ہم نے نام کا تعلق ظاہر کیا ہے کہ کسی شخص سے ہے، اس کا نام لینے کے بجائے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اسم زاہد، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے کہا اسم ہوں اس کا نام، تو یہ اس طریقے سے آتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ غور کر لیجئے کہ اس میں جو اعرابی حالت ہے وہ کسی طرح ظاہر نہیں ہو رہی، آخر میں اسم ہو آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے ہو کے اوپر، لیکن ہم یہ انڈرسٹوڈ مانتے ہیں، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حالت جری میں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہم اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے وہ ہم اس صورت میں ضمیر کا استعمال دیکھیں گے، متصل ضمیروں کا جو حرف جر کے بعد آئیں۔ بہت سارے حروف جارہ ہوتے ہیں، تو ہم نے جو لام ہے اس کو یہاں پہ لے لیا ہے، جو کہ کسی چیز کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان بہت سارے لوگوں کے لیے، لہا اسے خاتون کے لیے، لہما ان دو خواتین کے لیے، لہنہ ان بہت ساری خواتین کے لیے، لکا، لکما، لکم یہ مخاطب مذکر کے لیے ہیں، لکی، لکما، لکنہ یہ مخاطب مؤنث کے لیے ہیں۔ متکلم میں یہاں پہ اب دو ہی چیزیں ہوں گی، لی جو ہوگا وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ میں اپنے بارے میں اگر بات کر رہا ہوں اور ہم بہت سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا دو لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لنا ہم بولیں گے ہمارے لیے۔ تو باقی جو حروف جارہ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کم و بیش استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ چونکہ پہلے بھی پڑھ چکے تھے، اس لیے اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ شرح و وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں نے بڑی حد تک چونکہ چارٹ بنا کر اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور یہ چونکہ ساری چیزیں بعد میں ویب سائٹ کے اوپر ہماری جو ہے موجود ہوتی ہیں، بلکہ اب یوٹیوب پہ چینل بھی کھل گیا ہے، تو آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس یہ چارٹ بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یاد کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں اور اسی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی مدد سے پھر ہم اور جملے بنانا سیکھیں گے، قرآن مجید کے استعمالات دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔